نے پچھلے 3.5 سال پاکستان کا نظام ڈر اور خوف سے چلانے کی کوشش کی. ہمارے گھروں کے اوپر حملہ کیا, ہمارے پیاروں کو اٹھایا, ہمیں اٹھایا, ہمارے لیڈروں کو اٹھایا, ہماری خواتین کو اٹھایا, ہر طرح کا ظلم کیا کہ ہمارے اندر ڈر اور خوف بیٹھ جائے. اگر وہ کامیاب ہوتا تو آج ہم لوگ یہاں بڑی تعداد میں موجود نہ ہوتے. اگر وہ کامیاب ہوتا اور اس کا ڈر اور خوف پھیل جاتا تو پاکستان میں اڈیالہ کے باہر عمران خان کی 3 بہنیں, شوکت خانم کی بیٹیاں نہ بیٹھی ہوتی. اس کا مطلب ہے وہ ناکام ہو گیا. اب میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ڈر اور خوف کس میں پھیلا ہے؟ ڈر اور خوف اس شخص میں پھیلا ہے جو آج بھی وردی کے نیچے ویسٹ پہن کے آتا ہے, بلٹ پروف والی, جس نے اپنے لیے تا عمر استثنا لکھوا لیا ہے. ڈر اور خوف تو تمہارے اندر ہے. کل تو پاکستان کے مولویوں نے بھی فتوا دے دیا کہ یہ غیر شرعی ہے. تو آپ دیکھ لو کہ توپیں, گولیاں, خالے سب کچھ ہونے کے باوجود ڈر اور خوف اتنا ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کی آواز ان ایوانوں تک نہ پہنچ جائے جہاں یہ آپ ہی کے ٹیکس کے پیسوں کے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے اپنے لیے لابنگ کراتا ہے. لیکن ڈرتا کس چیز سے ہے؟ اوورسیز پاکستانیوں کی آواز سے. آپ کی آواز کہاں پہنچتی ہے؟ آپ کی آواز IMF تک پہنچتی ہے. آپ کی آواز کامن ویلتھ سیکریٹریٹ پوچھتی ہے, EU تک پہنچتی ہے. اس کو اپنے GSP سٹیٹس کی بھی فکر پڑی ہوئی ہے. یہ یورپ آتا ہے اور کہتا ہے مجھے پولیٹیکل میٹنگز چاہیے. پولیٹیکل میٹنگز ہوتی ہیں کہ جب وہاں کے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ وردی پہن کے بیٹھے وہ انکار کر دیتے ہیں. وہ پتہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان 5 بندوں کی فکر ہے جو آپ کے باہر کھڑے ہو کے نعرے مارتے ہیں کہ تم غیر جمہوری ہو.